الحمد لله وكفى وسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ آج ہمارا یہ قافلہ دارالحکومت دلی پہنچا ہوا ہے۔ دلی کی سرزمین اولیاء کاملین کی سرزمین ہے اور اس کی پرانی اپنی تاریخ رہی ہے۔ آج بحمدہ تعالی ہمیں سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء سیدنا قطب الدین بختیار کاکی سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات مبارکہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ مولا ان حاضریوں کی برکات ہم سب کو عطا فرما۔ آمین آمین۔ آج شعبان المعظم کی دوسری تاریخ لگ چکی ہے اور اس تاریخ کو نسبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ آج یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا آج کا یہاں پر کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں تھا، مگر عزیزم حماد سلمہ نے بڑی محبتوں کے ساتھ ہمیں یہاں پر مدعو کیا اور ان کے ذمہ دار ان کے بھائی اور ان کے ماموں جان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر ایک محفل قائم کر لی۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جہاں چاہتا ہے وہ اپنی ذکر کرواتا ہے۔ ویسے تو یہ ہال دوسرے ایونٹس کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہوگا، مگر آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص مبارک ہے اور ہمارا گزر یہاں سے ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج کی یہ شب کیوں نہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج آج کی یہ محفل امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں۔ ہمارے سفر کے درمیان بھی کون ہے وہ سراج الامہ حبر الامہ سیدی نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے کروڑوں مسلمان اقتدا کرتے آئے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ تقریباً پون دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتی ہے اور ان کے مرتب کیے ہوئے فقہ کو پوری دنیا میں مقبولیت حاصل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 80 لاکھ مسائل کا حل انہوں نے زندگی میں پیش کیا۔ یہ اصول و فروع سب چیزیں ملا کر کے میں کہتا ہوں ان کے اصول کو جنہوں نے تفریح کی، وہ مسائل پھیلتے گئے یہاں تک کہ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی فقہاء اکرام کو جب کبھی کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جزیہ ایسا مل جاتا ہے جس پر نئے مسائل کو حل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز اس امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی عقل ایک جگہ رکھ دی جائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل ایک جگہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں پلے میں اگر تولا جائے ترازو میں تب بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل بھاری ہو۔ جہاں سارے دنیا کی عقلوں کو تول لیا جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو مقام عطا کیا تھا، کیسی عقل عطا فرمائی تھی۔ عزیزان گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں علم کے بادشاہ تھے، وہیں عمل و تقویٰ کے میدان میں آپ کا ثانی نظر نہیں آتا۔ آپ کے زمانے کے مشائخ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر ہم نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کسی کو دیکھا ہے تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ۔ رمضان المبارکہ میں 61 قرآن ختم کر سکتے ہیں، دن میں 1 قرآن اور پوری رات میں 1 قرآن، اور کنٹینیو تراویح میں پورے رمضان کی 1 ختم قرآن۔ 30 روزے ہوتے تھے تو 61 قرآن ان کے ایک رمضان میں ختم ہوتے تھے۔ وہ کیسے
कसरत से तिलावत करने वाले, और इसके अलावा तकरीबन 30 साल आपने ईशा की नमाज से, ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा की, रातों को सोया ही नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रात को खड़े होते थे तो इस तरह इबादत गुजार आप थे कि आपका पड़ोसी एक यहूदी था। आपके इंतकाल के बाद उस यहूदी का बेटा अपने बाप से पूछता है कि पड़ोस घर में एक खंबा रहता था, वो कहाँ गिर गया? तो उसके बाप ने कहा कि बेटा वो खंबा नहीं, वो सुतून नहीं, वो मुसलमानों का इमाम अबू हनीफा था जो रात भर अपने मौला की बारगाह में खड़ा रहता था तो हरकत तक नहीं करता। इस तरह इबादत में पूरी रात गुजार देते। मेरे अजीजों, आपको अगर मैं थोड़ी सी बात अर्ज करूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए, फिर मैं बताता हूँ ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम क्या है। उनकी जिंदगी पाक पूरी मसाइल के हल में गुजरी। तकरीबन आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। जिसको 40 हदीसें याद हो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है उसके लिए कि उसके लिए हुजूर की शफाअत है। और इमाम आज़म अबू हनीफा को 5 लाख हदीसें याद थी। और इतना ही नहीं, उनके शागिर्दों में 1000 शागिर्द ऐसे हैं जो अपने वक्त के मुहद्दिस और फकीह हैं। फुक़हा इकराम और मुहद्दिसीन की एक जमात जिसमें 1000 के करीब जिनको पढ़ाया आपने इमाम आज़म अबू हनीफा ने। वक्त के काज़ीउल क़ुज़ा चीफ जस्टिस इमाम अबू यूसुफ इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी जिन्होंने फ़िक़ह की तदवीन की, वो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द। हत्ता के इमाम बुखारी जो कुरान के बाद सबसे सही किताब रुए ज़मीन पर जिसको हम मानते हैं, इमाम बुखारी भी जो है इमाम आज़म अबू हनीफा के पोते शागिर्दों में आते हैं। इमाम आज़म के शागिर्दों के शागिर्द में इमाम बुखारी का मकाम है। आप अंदाजा कर सकते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा को अल्लाह ताला ने वह मकाम अता किया। हाँ, आप तारीख के एतबार से ताबई थे। तकरीबन 10 सहाबा इकराम से आपकी मुलाकात साबित है और चारों इमामों में सबसे अव्वल मकाम पर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। उम्र के एतबार से भी और पहले आने के एतबार से भी। सन 80 हिजरी में आपकी विलादत हुई और तकरीबन 150 हिजरी में आपकी वफात हुई। 70 साल की उम्र। और तारीख़ विलादत में और भी दीगर रिवायात मिलती हैं। बहरहाल मैं कभी ये सोचता हूँ कि आपने 17 साल की उम्र के बाद इल्म दीन की तरफ रग़बत की। उससे पहले वो एक बड़े ताजिर थे और तिजारत में मशगूल भी रहते और अपने ज़माने के एक मशहूर ताबई है इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी निगाह इन पर पड़ी तो उन्होंने कहा, अबू हनीफ यानी नौमान बिन साबित आपका नाम है कि तुम ये तमाम चीज़ें छोड़ दो, रसूलुल्लाह के दीन की तरवीज व इशाअत में लग जाओ, रसूलुल्लाह की हदीसों की खिदमत में लग जाओ। उसके बाद इमाम आज़म जो लगे अपनी आखिरी ज़िंदगी तक, आखिरी सांस तक इन खिदमात में लगे रहे। अब मैं एक आपको बात बताता हूँ। 1000 शागिर्द जिसने पैदा की, रात भर खड़े होकर के इबादत करने वाला इमाम, रात भर। लेकिन उसके बावजूद एक रिवायत ये मिलती है कि जिस बगदाद मुक़द्दस में आपका मज़ार है, जहाँ पर हुजरा हम हाजिर हुए अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा, उस हुजरे में आपने 7000 खत्म कुरान किए। 7000 खत्म कुरान बोलने में आसान है। थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूं, हिसाब करके, कि अगर कोई कुरान खत्म करता है कम से कम 3 दिन, अगर 10 पारे दिन में पढ़ेगा तो 3 दिन में खत्म कुरान होगा। ये ज्यादा फास्ट पढ़ने वाले भी 3 दिन में खत्म कुरान करते हैं। तो 3 दिन में अगर कोई खत्म कुरान करता है तो 1 महीने में कितने खत्म हुए उसके? कितने हुए? 10 खत्म कुरान 1 महीने में हुए। साल में कितने हुए? 120। एक साल में 120 खत्म कुरान, 120 खत्म कुरान साल में हुए। और अब आप मुझे बताओ 7000 खत्म कुरान बनाना है, कितने साल लगे होंगे? कैलकुलेट करके बाद आपको बाद में अंदाजा होगा। साल में 120 खत्म कुरान होते हैं
تو 1000 یا تقریباً سمجھ لو 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, 1200 ختم قرآن کرنے کے لیے 10 سال لگیں گے. اب 1200 کو اگر میں 6000 تک کرتا ہوں 12 تب تقریباً کتنے ہو جاتے ہیں؟ 50 سال. یعنی 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال چاہیے. اور وہ بھی کب؟ جب 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہوں, بلا ناغہ کرتا ہوں. ایک دن بھی اگر مس ہوا تو حساب چک جائے. 6000 ختم قرآن کے لیے 50 سال لگ گئے. اور 10 سال بڑھا لیں تاکہ 7000 ہو جائے. یعنی کتنے سال ہوئے؟ 60 سال. عمر آپ کی 70 سال کی, عمر آپ کی 70 سال کی, اور 60 سال لگیں گے اگر کسی کو 7000 ختم قرآن کرنا ہو, وہ بھی 3 دن میں ایک ختم قرآن کرے گا. تب میں سوچ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ آخر یہ رات بھر عبادت کرتے تھے, دن میں طلباء کو پڑھاتے بھی تھے, تجارت بھی کرتے تھے, اور ختم قرآن بھی ہوتا تھا. اللہ نے کمال کی برکت ان کی زندگیوں میں عطا کی. یہ سب اپنے بس کا کام نہیں ہے میرے عزیزوں. اللہ جسے عطا کرے اس کے لیے ایک دن بھی ایک صدی کے برابر بناتا ہے. برکت ان کی زندگیوں میں ہوتی ہے. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود اس امام اعظم ابو حنیفہ کا تقویٰ تو دیکھیں. اللہ اکبر. تقوی کا حال یہ تھا کہ ایک بار کوفہ میں 2 بکریاں چوری ہو گئی تھی. کوفہ میں آپ رہتے تھے, آپ کوفہ کی امامت بھی کیے. 2 بکریاں چوری ہو گئیں. تو جیسے آپ کو پتا چلا, آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے. تو لوگوں نے, جو ایکسپرٹ تھے, ماہرین, انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 سال کی عمر ہوتی ہے بکری کی. امام اعظم ابو حنیفہ نے 8 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں وہ چوری کی ہوئی بکری کا گوشت میرے گھر نہ پہنچ جائے. یہ تقویٰ تھا امام اعظم ابو حنیفہ. 8 سال تک آپ نے بکرے کا گوشت یا بکری کا گوشت چھوا نہیں. تو یہ اس تقویٰ کے مالک تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی زندگی پاک میں ایک بات یہ بھی ملتی, کپڑے کے تاجر تھے, لیکن ایسے ہی نہیں کہ اس کو ٹوپی ڈالا اس کو ٹوپی ڈالا, جیسا من میں آیا ویسے سودا نفع کر لیا. ایک بار آپ نے دکان میں جو بھی کپڑے کی قیمت رکھتے تھے وہ مناسب ہوتی تھی, یعنی جتنا نفع رکھنا چاہیے اتنا. یہ نہیں کہ احتکار جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی, کہ لوگوں کی مجبوری کے ٹائم پہ قیمت بڑھا کر کے بیچنا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کیا مناسب دام میں کپڑے ملتے تھے. ایک مدینہ طیبہ سے شخص آیا ڈھونڈتے ہوئے, اس کو ایک کپڑا چاہیے تھا جو آپ کے پاس ملتا تھا اور کہیں نہیں ملتا. وہ مدینے سے چل کر کوفہ آیا. کوفہ میں کچھ لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھا کہ مجھے فلاں فلاں کپڑے کی ضرورت ہے, سنا ہے کہ ابو حنیفہ نام کے ایک بزرگ ہیں, ان کی دکان میں ملتا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر ان کی دکان ہے, تو جا کر کے لے سکتا ہے. اس شخص نے پوچھا کہ میں کتنی قیمت میں وہ کپڑا خریدوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جو وہ قیمت بولے اس پہ خرید لے, بھاؤ تاؤ مت کرنا, اس لیے کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے تھے. تو وہ کم کرانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی, وہ بالکل مناسب چیز لگاتے ہیں. تو وہ کوفہ کے علماء اور دیگر وہاں کے دانشوروں سے مل کر کے اس بات پر تیار ہوا. ڈھونڈتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کی دکان پر پہنچا, اور پہنچا تو آپ نہیں تھے, آپ کا غلام بیٹھا ہوا تھا. اور آیا ہوا شخص جانتا پہچانتا نہیں تھا, اس نے اسی غلام کو امام اعظم سمجھ لیا. فلاں کپڑے کی ضرورت ہے. غلام نے کپڑا نکالا دیا, تو وہ بڑی دور سے آیا ہوا تھا. غلام کو پتا چلا کہ ایک کپڑا خریدنے کے لیے مدینے سے چل کر آیا ہے, جو قیمت لگاؤں گا خریدے گا. تو کپڑے کی قیمت نفع کے ساتھ 600 درہم کی تھی. غلام نے 1000 درہم میں اس کی قیمت لگائی. سامنے والے نے خرید لیا کہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اس کپڑے کے لیے, اور پلس مجھے کوفہ والوں نے بتایا کہ امام اعظم مناسب قیمت لگاتے ہیں, بھاؤ تاؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے 1000 درہم کا کپڑا خریدا اور لے کر چل پڑا. دوسرے دن امام اعظم جب دکان میں آئے تو اس کپڑے کے متعلق پوچھا کہ فلاں کپڑا جو ایک انمول تھا, نایاب تھا, کہاں گیا؟ تو غلام نے کہا میں نے تو بیچ دیا. کہا کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں بیچا. تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے جلال میں آئے
اور فرمایا کہ تو کپڑے کی تجارت نہیں بلکہ یہاں پر کالا بازاری اور چوری کے لیے بیٹھا ہے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے تو بیٹھا ہے۔ بہت سخت سرزنش کی، کہا کہ ضرورت سے زیادہ نفع لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ پوچھا وہ شخص کہاں سے آیا، کہا کہ فلاں شخص نے ایڈریس دیا تھا دکان والے نے، وہاں سے پوچھ کر آیا، میں اسے نہیں جانتا۔ امام اعظم چل کر کے اس دکان پہ گئے کہ آج تیرے پاس کوئی ایک شخص آیا تھا، ایک دو دن پہلے میری دکان کا پتہ پوچھتے۔ اس نے کہا ہاں آیا تو تھا لیکن میں بھی اس کو نہیں جانتا، وہ فلاں مسجد کے کسی امام نے اسے یہاں بھیجا۔ امام اعظم اس مسجد کے امام کے پاس گئے، کہا کہ ایک شخص آیا تھا آپ کے پاس ہماری دکان کا پتہ پوچھنے کے لیے یا آپ کا فلاں کپڑا ڈھونڈنے کے لیے۔ کہا ہاں آیا تو تھا۔ کہا کہاں سے آیا تھا؟ کہا وہ مدینے سے آیا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اسی وقت اپنا ساز و سامان باندھ کر مدینے چل پڑے۔ کوفہ سے مدینے کا سفر جو ہے آپ خود دیکھ سکتے 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہوگا، کافی لمبا سفر طے کر کے مدینے پہنچے۔ یہاں پتہ نہیں ہو کس گھر میں رہنے والا، کس محلے میں رہنے والا، لیکن مسلسل ہفتہ بھر امام اعظم ابو حنیفہ ہر مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تاکہ نماز کے دوران کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جو میرا کپڑا خرید کر کے آیا ہے۔ ایک دن نماز کے لیے مسجد میں گئے تو ایک شخص وہی کپڑا شال کے طور پر اوڑھا ہوا مسجد میں موجود تھا۔ آپ فوراً گئے اور اس کی نماز کی فراغت کے بعد اس سے بیٹھ کر کے کہا یہ کپڑا کہاں سے خریدے؟ کہا کہ میں کوفہ سے لایا۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا 1000 میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں 1000 کا نہیں، یہ مجھے واپس دے دو، یہ کپڑا میرا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ سے خریدا۔ تو امام اعظم نے پوچھا کیا تو ان کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، فلاں فلاں شکل کے ہیں، دکان میں بیٹھتے اور انہوں نے مجھے مناسب قیمت لگائی۔ تو آپ نے فرمایا میں ابو حنیفہ ہوں، وہ میرا غلام ہے جس نے تجھے بغیر بتائے مجھ سے میری اجازت کے یہ کپڑا بیچ دیا۔ اس نے کہا آپ یہاں تک کیوں آئے؟ کہا میں تیرے 400 درہم لوٹانے آیا۔ اللہ، یہ تقویٰ تھا ان کا کہ 400 درہم لوٹائے اور پھر مدینے سے چل کر کوفہ پہنچے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا احتیاط اور تقویٰ اگر میں بتاؤں آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو جن کا نام حماد ہے ایک قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا کہ اچھی تجوید کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھا ہے میرے بیٹے کو۔ جب ان کے بیٹے کو حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن ختم کروایا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر، آپ کے بچے کو اگر کوئی پڑھائے تو آپ ہدیہ وغیرہ تو کرتے، قاری صاحب مولوی صاحب کو کچھ تحفے انعامات تو دیں گے کہ میرے بچے کا ختم قرآن ہو رہا ہے۔ امام اعظم نے اپنے بیٹے کے ختم قرآن پر جس قاری صاحب نے ان کے بیٹے کو پڑھایا تھا نذرانے کے طور پر 4 لاکھ درہم دیے۔ 4 لاکھ درہم، چاندی کے سکے ہوا کرتے ہیں درہم، اور اس کی آج قیمت اگر تول کر کے بڑھائی جائے تو پتہ نہیں کتنی ہو جائے۔ جب وہ امام اعظم کا تحفہ قاری صاحب کے ہاں پہنچا تو آپ نے دیکھا مولوی صاحب قاری صاحب نے، اور 4 لاکھ درہم تھے، تو انہوں نے پوچھا کس بات کے؟ تو کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا غلام نے کہا کہ آپ نے ان کے بیٹے کا ختم قرآن کرایا، ناظرہ آپ کو ہدیہ کے طور پر امام اعظم نے بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے تو قرآن ہی پڑھایا ہے۔ تو غلام نے آ کر کے کہا کہ حضور قاری صاحب نے ایسا کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اپنے بیٹے کو کل سے اس قاری کے پاس پڑھنے نہ جایا کر۔ کہا کیوں؟ کہا جس نے میرے 4 لاکھ درہم کو قرآن سے بڑھ کر سمجھا میں اس کے پاس اپنا بیٹا نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی نظر میں 4 لاکھ درہم کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ اس نے جو پڑھایا اس کلام مقدسہ کے ایک حرف کی قیمت بھی میں نہیں ادا کر سکتا۔ تو یہ کمال کا تقویٰ، کمال کا ادب، ہر چیز امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک زندگی میں ملتی ہے۔ میرے عزیزو، مسائل کا حل تو ایسا تھا جیسے چٹکیوں میں حل کرتے کسی کے بھی۔ ایک دہریہ تھا، ہمیشہ وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں۔ تو ایک بار آپ نے اس کو مجلس میں بٹھایا اور کہا میں ایک سفر پر تھا، سمندر کے سفر پر تھا، میں ساحل پر کھڑا تھا، دیکھا ایک کشتی چلی، کشتی اپنے آپ سامان کو لوڈ کرتی ہے اور چل پڑتی ہے، بیچ میں ایک جگہ اسٹیشن آتا ہے، سامان خود ہی اتارتی ہے پھر چلتی ہے،
نہ اس میں ملاح ہے، نہ کشتی باند ہے، نہ کوئی اس میں ہیلپر ہے، نہ مزدور ہے، کشتی خود سے کرتی ہے۔ یہ آٹومیٹک کشتیوں کا زمانہ نہیں ہے۔ جب امام اعظم فرما رہے ہیں یہ کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، تو سامنے سنتا ہوا وہ دہریہ ہنس پڑا اور کہا آج امام اعظم کی عقل کو کیا ہو گیا، کون سے قصے سنا رہے؟ کشتی خود سے سامان لاد رہی ہے اپنے آپ پر اور خود ہی انلوڈ بھی کر رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا جاہل، جب ایک کشتی خود سے پورے سمندر میں نہیں چل سکتی تو یہ پورا نظام کائنات بغیر کسی خدا کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو ایتھسٹ ہیں، کہتے کوئی خدا ہی نہیں ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے اور کوئی دین ہی نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں کے رد میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ سوال آج بھی کرتے ہوں گے، ان کے زمانے میں کچھ عورتیں آئی اور کہا کہ امام صاحب اسلام میں مرد تو 4 عورتیں کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو برابری دینی چاہیے، مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے، عورت کو بھی اتنی اجازت کیوں نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے۔ جو عورتیں آئی تھی ان سے کہا کہ ایک کٹوری میں تم سب اپنا اپنا دودھ جو ہو سکتا ہے وہ لاؤ، یا جس کا بھی دودھ تھا آپ نے منگوایا کہ ایک کٹوری میں مجھے سب کا دودھ چاہیے، تو ان لوگ ان سے جس کا دودھ بن پڑا یا جو دودھ تھا، عورتوں نے اپنا اپنا دودھ اس کٹوری میں جمع کر کے امام اعظم کو دے دیا۔ امام اعظم نے لیا، تھوڑی دیر دیکھا اور کہا ٹھیک ہے کام ہو گیا، اپنا اپنا دودھ اس میں سے نکال لو، اپنا اپنا دودھ جو اس میں ہے کٹوری میں وہ اتنا نکال لو۔ عورتیں کہنے لگی کہ یہ دودھ جب مکس ہوا میرا کس کا، میرا کون سا دودھ، اس کا کون سا دودھ، سب تو سفید ہے، اس سے کوئی نکال سکتا ہے بھلا؟ امام اعظم نے کہا یہی حکمت اسلام کی ہے، ایک عورت اگر 4 مردوں سے نکاح کرے تو بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ اگر سب کا نطفہ جمع ہو رہا ہو تو باپ کون ہوگا بچے کا؟ اور اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم ناجائز اور حرام بچے پیدا نہیں کرتے، اسلام میں نسب کی حفاظت بہت اہم رول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنے 100 سال پہلے ہی ان ماڈرن کتوں کو بھی جواب دیا تھا جو آج یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی اتنے مزے کرنے کی اجازت دی جائے۔ ارے میاں، مرد کو مزے کرنے کے لیے 4 عورتوں کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ اگر اسلام نے اجازت دی ہے 4 نکاح کرنے کی تو یہ مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نیچرلی دنیا میں ایسا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ عورتیں جو کسی کے حصے میں آ گئی ٹھیک ہے، اور جو کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی ان کا کون والی ہوگا؟ تو کیا وہ دھندا کرنے والی عورتیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پوری زندگی کسی مرد کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی؟ اسلام کی یہ حکمت ہے، نیچرلی عورتوں کی جو تعداد زیادہ ہے تاکہ مرد حضرات ہر عورت کے والی بن سکیں اور ان کو سکون کا گھر دے سکیں، مزہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف اور صرف آج کے زمانے کے یہ نعرے ہیں کہ ہم جو ہے عورتوں کو برابری دینا چاہتے ہیں، ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، خاک برابر، عورت کو ننگا کر کے بے حیا جانور کی طرح لا کر اور اس کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہی عورت کو سمان دینے کی بات ہے، یہ عورتوں کی عزت کی بات ہے۔ اگر ان کو اتنی برابری کی بات ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہر کام میں برابری کر لو۔ عورتیں بہت ساری چیزوں میں کمزور ہیں بیچاری، آپ برابری کر لو، شادی ہونے کے بعد 1 سال بچہ اس سے ہو 1 سال آپ سے ہو جائے۔ ارے بھائی، درد زہ خالی عورت ہی کیوں برداشت کرے گی؟ ڈیلیوری کی تکلیفیں عورت ہی کیوں برداشت کرے؟ آپ بھی کرو تھوڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا، عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے، اس کی ذمہ داریاں الگ ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی خصوصیات ہیں، اس کی اسپیشلٹی ہے یہ، اور کچھ چیزیں ہیں وہ مرد کی خصوصیات ہیں، اور اسی میں کائنات کی بھلائی ہے، اور اسلام نے برابر دونوں کو پٹری پر رکھا ہے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے بہت سارے جو مسائل تھے ان کا چٹکیوں میں حل کیا ہے۔ وقت ہوتا تو بہت سارے میں آپ کے سامنے وہ مسائل یا پھر وہ نمونے آپ کے سامنے رکھتا، لیکن چیزہ آپ کی سیرت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔
عشق رسول کا حال یہ تھا، بارگاہ رسول کے ادب. مدینہ طیبہ جب جاتے تھے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں، باہر چلے جاتے تھے. لوگ کہتے کہ لوگ فرصت لے کر مدینے میں آتے ہیں اور آپ 3 دن میں بھاگ جاتے ہیں. ہر بار یہی ہوتا تھا. کیا اتنے بھی ضروری کام ہیں دنیاوی کہ آپ مدینے میں 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ یہ فطری تقاضا یہ ہے بشریت کا کہ میں جب بھی مدینے میں ہوتا ہوں تو وضو توڑتا نہیں. جب تک مدینے میں رہتا ہوں اپنی حاجات ضروریہ استنجا پخانے نہیں کرتا اور وضو کے ساتھ 3 دن رہتا ہوں. 3 دن سے زیادہ بشری تقاضا نہیں مانتا، اس لیے میں مدینے سے باہر چلا جاتا ہوں تاکہ اس مدینے کی زمین کا ادب برقرار رہے. یہ کمال کا ادب ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا کمال کا ادب. 3 دن تک رہتے تھے لیکن وضو نہیں توڑتے تھے. میرے عزیزو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کا ادب. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگاؤ اتنا تھا، عشق اتنا تھا کہ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایک بار آپ نے نعت لکھی حضور کی شان، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. یہ عربی میں قصیدہ لکھا اور کہا کہ سیدھے جا کر کے دربار رسول میں ہی سناؤں گا، کسی کو نہیں سنایا کہ حضور کو سناؤں گا. سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور فجر کا وقت تھا. مسجد نبوی سے اذان ہو رہی تھی. سوچا وضو کر کے مسجد میں جاؤں، نماز پڑھ کر کے جب دربار کی حاضری ہوگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس میں اپنی لکھی ہوئی نعت سناؤں. مسجد میں جیسے ہی داخل ہوئے مؤذن نے اذان ختم کیا اور اذان ختم کرنے کے بعد لوگوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو تھوڑی دیر مجھ سے اور کچھ باتیں. اور اس کے بعد وہ مؤذن وہیں کھڑے ہو کر کے میزانہ پر کہنے لگا یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. پورا قصیدہ وہ گنگنانے لگا. امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کھڑے ہو گئے. یہ اس کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یا میرے لکھے ہوئے؟ اور میں نے لکھا، کسی کو نہیں بتایا. اس کو کیسے خبر ہوئی؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کے اشعار کے ختم ہونے کے بعد اس کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پکڑا اور پوچھا، مؤذن رسول جو وہاں مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پوچھا کیا یہ تمہارے لکھے ہوئے اشعار ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میرے لکھے ہوئے اشعار نہیں ہیں. کہا کس کے ہیں؟ کہا یہ بھی پتہ نہیں. کس کے ہیں یہ پتہ نہیں. کہا تمہیں یاد کیسے ہو گئے؟ کہا کل رات میرا نصیبہ جاگا، میں رات کو سویا تھا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل میں موجود تھے. میں نے رسول پاک کی زبان سے یہ کلمات سنے. حضور گنگنا رہے تھے یا آپ کے دربار میں کوئی گنگنا رہا تھا. امام اعظم اتنا سنتے ہی غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کہا ابو حنیفہ کا یہ مقام ہے حضور کی بارگاہ میں کہ لکھا ہوا کلام پیش کرنے سے پہلے وہ سرور انبیاء خود ہی مجھے وہ کلام سنائیں. اس کے بعد دربار میں حاضری دیتے ہیں، ادب سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو. حاضرین دربار کہتے ہیں قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، مجھ پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام. جس کو میرے آقا نے امام کہا ہو یقیناً اسے امام ہونے کا حق ہی ہے، اور حق ہی ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ امام جڑا ہوا ہے. لوگ نام کم جانتے ہیں لیکن امام زیادہ جانتے ہیں. ہمارا وہ امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہر حنفی کو چاہیے کہ اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھے اور ان کی تاریخ کو یاد کرے. یہ آج ان کے عرس کی تقریب تھی. میں بڑا شکر گزار ہوں حماد میاں کا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس جگہ کو. یہاں آئے اور یہاں پر امام اعظم کی سیرت بیان ہوئی اور ان کا عرس پاک بھی ہوا. آخری جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں نے کیا کہا، 7,000 ختم قرآن اس جگہ پر کیے جہاں آپ دفن ہوئے. 1,000 سے زیادہ شاگرد پیدا کیے محدثین اور فقہاء، اور رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے تھے. 30 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ آپ کے مقامات. اس کے باوجود اللہ اکبر، آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت مصعب، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے. قاری قرآن امام جو ہے تلاوت کر رہا تھا اذا زلزلت الارض زلزالها،
جیسے ہی یہ سورہ تلاوت ہوئی امام اعظم اتنا رونے لگ گئے، اتنا. اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جب زمین تھر تھرائے گی جیسا اس کا تھر تھرانا رکھا ہے، وہ اپنے اندر کی ساری چیزیں نکال کر باہر کرے گی، جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے زمین سب اگلے گی. اور پھر یہ قیامت کا منظر جو اس سورے میں ہے، یہ سنتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ نماز کے بعد اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. آپ کے شاگرد حضرت مسعر کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی، میں پھر آ کر مسجد میں دیکھا میرے استاد، میرے آقا، میرے مقتدی امام اعظم کو تو ہاتھ پھیلا کر کے 70 سال کی عمر کے قریب تھے، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے مولا قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات، اگر میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. اور پھر یہ کہتے ہیں اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس سوائے سفید داڑھی کے کچھ بھی نہیں، اور تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا تو ابو حنیفہ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر اسے بخش دینا. یہ کہتے کہتے روتے جاتے تھے. سنو اے مسلمانوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اعمال نہیں کیا، کچھ نہیں کیا آج تک، اور سینہ تان کر کے گھوم رہے ہیں. ہمیں پتا ہے ہماری قبر کی تاریکی کیا کرنے والی ہے، ہمارے حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اندازہ ہے. ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھے پر اتنا لادا ہوا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ جب یہ ہمارے اوپر لادا جائے گا قیامت کے دن سر اٹھانے کے قابل نہیں. ان علماء، ان مشائخ کو دیکھو، پہاڑ ہیں ان کے پاس نیکیوں کے، لیکن بارگاہ الہی میں رونا ایسا تھا اور اپنی عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ رحمان کی بارگاہ میں ہمیشہ گڑ گڑاتے تھے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہمارے امام کی اقتداء میں، چاہے تم کسی بھی مقام پر پہنچے ہو، بارگاہ مولا میں رونا مت چھوڑنا، اور اس سے ہمیشہ یہ کہنا کہ اے اللہ میں اپنی عبادتوں کے بل بوتے کچھ نہیں کر پاؤں گا، اور صرف اگر نیکیوں کی بات آئے گی تو قیامت کے دن میں نکل نہیں پاؤں گا یا کسی امتحان سے گزر نہیں پاؤں گا. صرف اور صرف ایک آس ہے مولا، میرے عمل سے نہیں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں، صرف تیرے فضل سے بخشا جا سکتا ہوں. اسی امید پر جیو بھی، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کہتے بھی رہو مولا میں اپنے عمل کے بدولت نہیں، تیرے فضل کی بدولت بخشا جا سکتا ہوں. اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربت انور پر مولا کروڑوں سلام نازل فرمائے، اور ان کی محبت مولا ہم سب کے سینوں میں جاگزی فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی التجا ہے مولا، آج تیرے اس محبوب ولی کامل کے صدقے و توسل کل قیامت کے دن جب ہمیں اٹھانا تو ہمارے امام کے ساتھ ہمیں اٹھانا، ان کی جماعت میں ہمارا حشر فرما. مولا کریم ہم سب کو ان کے تقوی کی جھلک عطا فرما. اے رب ذوالجلال اس جگہ پہ تو امن و امان عطا فرما، خیر و برکت کا نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.